ہم پھر آتے ہیں دوسری آیت پہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے جزاء، جزا یعنی جزائے خیر یا جزاک اللہ یا شکریہ یا تھینک یو، ولا اور نہ شکورا قدردانی، یعنی کہ ہم تمہیں کس لیے کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کیا وجہ چہرہ جانے کے لیے کھلاتے ہیں۔ اچھا، پیچھے بات ہوئی کہ ہم کھلاتے ہیں یتیم کو، یسیر کو اور مسکین کو، اور اب بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کسی کو کھلاتے ہیں وہ صرف اور صرف کس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا چہرہ چاہیے، ہم بس اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وجہ اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ کا چہرہ یعنی کہ اللہ کی رضامندی مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروا دے جنت میں ہمیں، ہے نا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی صدقہ کرنے کے بعد شہرت نہیں چاہتے، اس کی کوئی شکریہ تھینک یو یا ہم صدقے کا کوئی اجر نہیں چاہ رہے تھے تم سے کہ تم ہمیں کوئی ان ریٹرن کچھ دو، کسی بھی قسم کی جزا نہ دو، یا تم احسان مند رہو ہمارے کہ جی تم نے فلاں نے کھلایا پلایا، ہمیں سر جھکا کے رکھو تمہارے سامنے، جی ایسا بھی کچھ نہیں چاہتے ہم۔ اور شکورت ہم یہ بھی نہیں چاہتے، کم از کم قدردانی تو ہو، لوگ کم از کم اپریشیٹ تو کریں، لوگ ایٹ لیسٹ ہماری تعریف تو کریں۔ اب دیکھیں ہم عموماً جو ہے نا لوگوں سے تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کم از کم تھینک یو تو بولے نا، ایٹ لیسٹ تھینک یو بولنے میں کتنا وہ لگتا ہے، یا شکریہ تو کوئی کہے نا، تو ہم صرف ایک تعریف پر اور ایک شکریہ پر ہی بعض اوقات قناعت کر لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شکریہ اور تعریف تو کہے گا نا، ہے نا۔ آپ سے ہم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا، اور وجعلنی فی عینی صغیرہ، میری اپنا آپ میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے، یعنی کہ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا دیکھتے ہیں، کم دیکھتے ہیں، تو ہم لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا دیکھتے کہ ہاں میں تو کھانا پکا کے کھلا سکتا ہوں لوگوں کو، میں کھانا بانٹ سکتا ہوں لوگوں کو، تو پھر ہم اپنا گردن کھڑی کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ ہے نا۔ عامر بن سعید بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میری مزاج پرسی کی، یعنی کہ وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا یا کم رہ جاؤں گا، یعنی کہ جلدی دنیا سے چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے۔ کیوں پیچھے نہیں رہ پاؤ گے؟ کہ کیونکہ تم جو بھی آگے عمل کرو گے اس میں تم اللہ کا چہرہ چاہنا، یعنی کسی بھی لوگوں سے تعریف اور لوگوں کی جزاک اللہ اور لوگوں کی جو ہے شکریہ سے جو ہے وہ اوپر اٹھ جانا، اور کچھ بھی جو کرنا وہ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کا لوجہ اللہ کے لیے کرنا۔ تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بھی عمل کرو گے تمہارا مطلوب اگر اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مرتبہ اور درجہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، یعنی کہ دنیا میں ہم لوجہ اللہ کام کرتے ہیں تو ہمارا مرتبہ یعنی کہ ہمارا جو لیول ہے، ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے، ہمارا جو سٹیٹس ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے رہتے ہیں، یعنی وہ درجات دنیاوی کیسے سٹیٹس بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے سٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ اور رینک ایلیویٹ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ہمارا 100% یقین اور بلیو ہے اس بات پہ کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور شاید کہ تم ابھی بہت دن زندہ رہو گے، یعنی کہ تم اتنی جلدی اداس مت ہو، اس کو کہتے ہیں خوشخبری دینا۔ آپ سوچیں گے خوش کر دینے والی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ تو جب آپ کسی بیمار کی عیادت پہ جا رہے ہیں اور اس کو خوش کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی اور زندہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا، جیسے ہم کسی بیمار کو دعا دیتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور صحت و زندگی دے۔ آپ سے ہم کیا خوش کر رہے ہیں کہ شاید تم ابھی بہت دن زندہ رہو گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو تم سے بہت نفع پہنچے گا، کہ تم ایسے کام کرو گے کہ مسلمانوں کو تم سے بہت نفع پہنچے گا اور بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا، یعنی کہ تم ایسے کچھ جنگوں میں حصہ لوگے، جہاد میں حصہ لوگے جہاں لوگوں کو نقصان بھی دو گے، تو دونوں ہی کام ہوں گے نا۔ اور کتنی آپ دیکھیں خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ عمل نظر آتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کتنا انسینٹیو دے رہے ہیں ایک طرح کا، تمہاری زندگی بھی بڑھے گی انشاءاللہ، تم لوجہ اللہ کام بھی کرو گے اور آگے جا کے تم بڑے نفع مند اور فائدہ مند ثابت بھی ہوگے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا ترد علی اعقابہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر. یعنی کہ جو بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اخلاص اور لوجہ اللہ کی نیت سے جو ہے وہ دین کی طرف آ گئے ہیں، تو ان کی ہجرت کا اجر بھی پورا کر دیں اور ان کو الٹے پاؤں واپس نہ پھرانا. پھر آپ دیکھیں اگر کوئی برڈ جو ہے وہ آسمان پہ فلائی کر رہا ہو، اب وہ فلائی کرتے ہوئے جب زمین پہ نظر ڈالے گا تو اس کو کیسے نظر آئے گا؟ اور ایک برڈ جو پنجرے میں بند ہے اور پنجرے میں بند ہو کے جو ہے وہ صرف اپنے اطراف میں دیکھ رہا ہے، اس کو کیسا لگتا ہوگا؟ دونوں کے ویژن میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر نطعمکم کا ویژن براڈ کر رہے ہیں. پہلے کہا کہ ہم کھلاتے ہیں اللہ کی اور مال کی محبت میں، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. اب کہا جا رہا ہے کہ ہم کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. واٹ ایلس، کہ کون کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، ہم تو خالی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کھلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ایک ہو گیا ہمارا ویژن کے جو ہم اپنے پاس دیکھتے ہوئے کھلا رہے ہیں، اور ایک ہے ہمارا بالکل برڈ ویو، جس کو برڈ آئی کہتے ہیں نا، کہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اوپر سے دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ چیزیں ہمیں جب اڑان بھرتا ہے کوئی بھی پرندہ تو اوپر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو چیزیں بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت چھوٹی چھوٹی دکھ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس کے لیے دنیا کی بہت سی چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ جو ویلیو لیس ہو جاتی ہیں، اور جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے میرا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کر رہا ہوتا ہے اس میں لوجہ اللہ شامل ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کی جو کہتے ہیں کہ ساری اڑان اوپر کی ہو جاتی ہے. وہ بندہ مومن جو ہے وہ آسمان پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسیس کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر غیر معنی ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اختتام بھی کرے، ایک دن کا روزہ. اب دیکھیں ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، اور ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزہ فرض ہے ہم پر، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ بچپن سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہے نا. اور ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ گھر میں رہ کے بھی روزہ نہیں رکھتے آپ لوگ، ہے نا. بعض اوقات ہمیں شرمندہ ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں ان سب کو ہٹا دیں اگر، تو پھر کیا ہے؟ آپ سے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا. ہم تو ایک دن نہیں رکھ رہے، ہم تو ماشاءاللہ سے 30 دن روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اسی پر اختتام کرے گا. روزے کا آغاز بھی لوجہ اللہ اور روزے کا اختتام بھی لوجہ اللہ. یعنی کہ سحری ٹو افطاری لوجہ اللہ ہمارے ذہن میں رہے. سحری ٹو افطاری ہم جو کام بھی کریں لوجہ اللہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا پکایا کہ نہیں پکایا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام تو ڈھنگ سے کیا ہی نہیں، کسی نے کہا کہ آپ نے تو اتنی جو ہے وہ چیزوں میں خرابی کر دی. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں بھائی، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. ہمیں کوئی تم سے کوئی تھینک یو، شکریہ، کوئی قدردانی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ اللہ کے لیے جب ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کا ہم چہرہ چاہیں گے، اسی پر ہم اختتام کریں گے، اور پورے دن اپنی نیت کو خراب نہیں کریں گے. کرنے کا کام کیا ہے؟ پورے دن اپنی نیت کو خراب نہیں، کہیں پر بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں جانے دیں گے کہ جہاں پر ہماری اس نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ گیا ہو. جیسے سحری میں اٹھے ہوئے ہیں، ہم اکیلے ہی پکا رہے ہیں اور سارا گھر سو رہا ہے، اور ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہی رہ گئے تھے، سارا کام ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے، سب لوگ مزے سے سو رہے ہیں اور ہم اٹھ کے سحری پکا رہے ہیں. تو جب ہم لوجہ اللہ کریں گے تو پھر کتنی بڑی اسمائل ہوگی نا چہرے پہ. پھر ہم لوگوں کو مارے باندھے نہیں اٹھا رہے گے، اٹھو کھاؤ جلدی کرو، پکا پکا کے تھک گئی ہو میں، تم لوگ آرام سے سوئے پڑے ہو. پھر ہم کیا کہیں گے؟ اٹھ جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے کے لیے اور خوش ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. جنت میں جانے کا شوق تو ہم سب کو ہے، جنت الفردوس تو ہم سبھی مانگتے ہیں. جو جنت الفردوس کا شوق بھی ہے، جنت الفردوس مانگتے بھی ہیں، اور آپ سے ہم نے فرمایا بھی کہ جنت الفردوس ہی مانگا کرو. تو جب فردوس ہی مانگ رہے ہیں اور فردوس کی امید بھی ہے تو فردوس میں جانے والے کام بھی تو کرنے ہوں گے نا. بیٹھے بٹھائے تو فردوس نہیں ملے گی ہمیں.
کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو ہم محنت کرنی پڑے گی فردوس پانے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھ رہا ہے اور اسی نیت پہ وہ اختتام بھی کرتا ہے، اپنی نیت خراب نہیں کرتا، تو وہ جنت میں جانے سے اس کو کون روکے گا بھلا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے چہرہ چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہونے کا وہ سوچتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ پھر اس اجر کو کتنا بڑھاتا ہے. وی نیور نو، وی جسٹ کانٹ ایون امیجن آلسو، کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس اجر کو کتنا بڑھائے گا. آپ دیکھیں اسی موسم میں عموماً ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے ہی، اور سال کے اینڈ میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کا سال تو رمضان میں ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا سال جو ہے وہ آگے پیچھے رمضان میں ہو رہا ہوتا ہے، مگر لوگ پھر بھی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں رمضان میں. کیوں؟ رمضان میں اس کے دینے کا اجر زیادہ ہو جائے گا، تو زکوٰۃ بھی کئی گنا بڑھ کر اجر دے گی ہمیں. اب وہ جو صدقہ ہے، آپ صدقہ عام دنوں میں بھی کرتے ہوں گے، لوجہ اللہ کرتے ہوں گے، مگر جب بھی صدقہ کرتے ہوں گے عام دنوں میں بھی اس کا اجر تو ہوگا، مگر جو رمضان میں صدقے کا اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی کھانا کھلانا، عام دنوں میں بھی تو کھانا پکاتے اور کھلاتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے پھر کمنٹری بھی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی کوئی بری، اور اس کے باوجود بھی ہم پکا رہے ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں خاص طور پر رمضان میں جب ہم پکا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں اللہ کا وجہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس وقت بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ کو کئی گنا بڑھا دے، کئی گنا بڑھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اجر ہمارا. اسی طرح آپ دیکھیں جو علم ہمارے پاس ہے، جو بھی علم، ہم میں سے ہر ایک یہاں پہ ماشاءاللہ علم والا بیٹھا ہے، ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی کیٹیگری کا، کسی نہ کسی بھی جو ہے وہ فارم کا علم موجود ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، شیئر کر رہا ہے. تو جو بھی ہم علم بھی دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اس زمانے میں، اس مہینے میں خاص طور پر، اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس مہینے میں نمازیں پڑھنے کا بھی جو وجہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے لیے اتنی نمازوں کی پابندی کر رہی ہوں، صرف تیری رضا چاہتی ہوں تو راضی ہو جائے مجھ سے، چاہتی ہوں کہ تو مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے، تو جہنم سے آزاد کر دے، تو میری مغفرت کر دے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے میں نے، کسی پر احسان نہیں جتایا، نہ خود پر نہ دوسروں پر، اللہ کے لیے کیا تھا. تو وہ پھر پڑھی ہوئی نماز بھی جو ولی وجہ اللہ تھی، وہ بھی کئی گنا اجر کا باعث بن جائے گی. وہ جو ذکر کیا تھا آپ نے لوجہ اللہ کے لیے، وہ ذکر بھی کئی گنا درجہ بڑھ جائے گا. وہ جو صبر کیا ہے آپ نے اس دور میں، اس وقت جو اپنے کھانے پینے سے صبر ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اپنی صحت کو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کے، تو وہ روک رہے ہیں نا اپنے آپ کو، صبر برداشت سے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی خاطر کئی گنا اجر پا جاتے ہیں اور پا جائیں گے انشاءاللہ. اس سے جو شکر کر رہا ہے، جتنا بھی ملا ہے، جو بھی ملا ہے، کم سے کم نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو بازار میں جو ہے فروٹ بہت مہنگے ہو گئے، ہماری ٹیبل پہ فروٹس نہیں آ پا رہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے ہمیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جب لوجہ اللہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری عبادات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے لوگوں سے اخلاقیات ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام جو ہم اللہ کی وجہ چاہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کام کے اندر ہمارا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور خصوصاً رمضان کے اندر وہ کام کریں گے تو اس کا اجر اور بھی کئی گنا بڑھ جائے گا. کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، رمضان میں کسی بھی کیے ہوئے کام کا اجر جو ہے، جو نفل نماز ہے، وہ آپ کی جو ہے فرض نماز کے برابر، اور جو فرض نماز ہے آپ کی 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ڈھیروں اجر پا سکتے ہیں اس موسم میں. پھر اگر آپ آج دنیا پہ نظر ڈالیں، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کا آپ چھوٹا سا اٹھا کے پڑھیں. سے آج میں ایسی نیوز سرچ کر رہی تھی، تو اس میں نے دیکھا کہ یمن کے بارے میں نیوز تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں نیوز تھی، وہاں کے جو بچوں کے بارے میں نیوز تھی، خصوصاً ہماری پاکستان کے بارے میں بھی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہی شکایت موجود ہے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا نیوٹریشن، اور ایک لفظ سنا ہوگا مال نیوٹریشن. ٹھیک ہے، اب بہت سارے ہمارے ہاں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا کہ مال نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے. تو یہ مال نیوٹریشن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ایسا کھانا جس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا بیلنس ڈائٹ نہ ہو.
اس میں پروٹینز، اس میں وائٹامنز، اس میں کارب، اس کے اندر ویجیٹیبل، اس میں فروٹس نہ ہوں، تو وہ پھر مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو ان چیزوں کو لے نہیں پاتے. تو وہاں پہ پتہ چل رہا تھا کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو ہنگر کے باعث جو ہے وہ، یہ مال نیوٹریشن کے باعث جو ہے وہ بائی دی ایج آف 5 جو ہے وہ ڈائی کر جاتے ہیں. ہر 10 منٹس پہ جو ہے انڈیا میں ایک بچہ جو ہے مر جاتا ہے. اسی طرح بہت سی جگہوں کی اور بھی اس قسم کی سٹوریز تھیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس کو دیکھیں کہ یہی کھانا جو ہمارے ہاں وافر مقدار میں، اور خصوصاً میں کہوں گی کہ آپ سب جب ہمارے ہاں ایسی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں یا ایسی شادیوں میں ہم کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہم بے شمار کھانا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کھانے کی ٹیبلز میں ہم اپنا بھی حصہ ڈال دیتے ہیں بھر بھر کے لینے کے لیے، اور پھر جب ہم سے کھایا نہیں جاتا تو ہم پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کھانا تو ہمارے نام سے لکھا گیا نا، جو ہم نے اپنے لیے لے لیا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہال والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ تو ان کا فیل ہے. ہمارا فیل کیا تھا؟ مگر ہم نے تو کھانا لے کے چھوڑ دیا نا اپنی پلیٹ کے اندر. تو وہ کون کھائے گا کھانا؟ وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ وہ کتے بلی کو جائے گا یا کسی انسان کی پیٹ میں جائے گا؟ یہ ہمیں نہیں پتا. وہی کھانا گھر میں کھا رہے ہوں اپنے، تو آپ کس طرح جو ہے وہ بوٹیاں جو ہے صاف ستھری کر کے کھاتے ہیں، ہڈیوں سے تمام بوٹیاں تک بھی نکال لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، صرف ہڈی ہی پھینک رہے ہوتے ہیں. مگر عام دنوں جب ہم کسی دعوت شاوت میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے ہم بوٹیاں نوچ رہے ہوتے ہیں اور کیسے ہڈیاں ہم ویسے پھینک رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت کچھ لگا ہوتا ہے. پھر بھی ہمارے رجحان جو ہے وہ کھانے پینے کا کس طرح سے ہے. تو اب دیکھیں، ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح بھوک سے مر رہی ہے، اور ایک طرف ایسے ہی لوگ ہیں جو کھا کھا کر بھی پورا نہیں ہو رہا اور کھا کھا کر بھی پھینک رہے ہیں ایک طرح سے. تو اب دیکھیں کیا یہ بیلنس ہے اس معاشرے میں، اس دنیا میں لوگوں کا؟ مگر کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ان سارے باتوں کے بارے میں سب پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا اور کیا نہ کیا؟ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک جتنی اپنی کیپیبلٹی رکھتا ہے، جتنا ہمارا حدود اربا ہے، ہم سے کم از کم اتنا تو پوچھا ضرور جائے گا نا کہ ہم نے کیا کیا. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں، اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری بہت ساری مسلم کنٹریز، ناٹ ایون نان مسلم کنٹریز بلکہ مسلم کنٹریز کے اندر یہ حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم ایک طرف جو ہے وہ اپنی بہت ساری، کہتے ہیں نا کہ وافر مقدار میں ہم کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ بہت افراد کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو ضائع کرنے میں. پھر آپ دیکھیں کھانا نہ کھلانے والوں کو، اب تو کھانا کھلانے کی ساری بات ہی نا، خوب کھایا پیا ہم نے الحمدللہ. اب جو کھانا نہیں کھلاتا اس کے بارے میں بھی ہم بات سن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا. وہ کہے گا، اے رب العالمین، تجھے میں کیسے کھلاتا، تو رب العالمین تھا. تو اللہ نے فرمایا، تو میرے فلاں بندے کو کھلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دنیاوی سزا سے اگر یا اخروی سزا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو جو ہمیں کھانا کھانے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ کھانا کھلا دیں باجی. اب کچھ لوگ تو ہمارے ہیبیچول ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے ہوٹلز کے یا آس پاس میں جو ہم ایٹنگ اسپاٹس خاص طور پر جہاں پر ہمارے ہیں وہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسلسل کھانا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سے، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھاجی 2 وقت سے نہیں کھایا، کل سے بھوکے ہیں، یا پھر جو ہے بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی دے دیں آپ کھا لیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر وہ جو خود ہی ہوٹل والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ صبح سے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کئی دفعہ کھانا جو ہے ان کو مل چکا ہے، یہ کھانا لے کے کسی اور کو آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال مگر پھر بھی وہ کھانا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی بیگری کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا ہم ان کو جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس کر سکتے ہیں ان کو کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اور دینا ہے تو پھر کیا دینا ہے، آلٹرنیٹس کیا ہیں ہمیں ان کے لیے دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بہت ہی جو ایٹنگ اسپاٹس ہمارے پبلک پلیسز پر ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ فیکٹر پایا جاتا ہے کہ آس پاس اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ان کی نظروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. تو ان کو دے دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں. بہرحال تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانے میں صرف پکا ہوا کھانا نہیں آتا، پھر کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. ہم لوگوں کو فروٹس بھی دے سکتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح بہت سے لوگوں کے گھروں میں فروٹس نہیں کھا پا رہے لوگ. فروٹس اتنے مہنگے ہیں، خصوصاً رمضان کے ان دنوں میں لوگ فروٹس باقاعدہ بائی پلاننگ بہت مہنگی کر دیتے ہیں کہ عام آدمی جو عام دنوں میں کھا بھی لیتا ہے مگر ان دنوں میں تو خاص طور پر نہیں کھا پاتا. تو آپ لوگوں کو فروٹس بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نٹس جو ہیں وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں، عام لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. کتنا ہزاروں روپے کلو کون جو ہے وہ کھا سکتا ہے یہ. تو آپ بعض اوقات یہ نٹس وغیرہ بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں پانی جو سب سے بڑا ہمارا صدقہ ہے، پانی بھی ہم جو ہے لوگوں کو پلا سکتے ہیں، پانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، پانی کی جگہ شربت بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ شربت بھی دے سکتے ہیں. یا پھر آپ دیکھیں بہت سے گھروں میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہوتا، یعنی کہ اسی رمضان میں بہت سے لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ باقاعدہ رمضان میں راشن بانٹتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ بہت سے ادارے بھی راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ایٹ لیسٹ روزہ رکھنے کے لیے کم از کم کھانا تو پک جائے، یعنی کہ وہ دال روٹی یا چاول سبزی کچھ تو بنا لیں اپنے لیے. تو راشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کھانا کھلانے کے اندر صرف پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے، اور پکے ہوئے کھانے کے یا ان پکے ہوئے کھانے کی بہت سی اور بھی فارمز ہو سکتی ہیں. تو کہیں ہم آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہیں پر گوشت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سارا سال گوشت نہیں کھاتے. وہ جو قربانی کے دنوں میں تو ہم ان کو دیتے ہی دیتے ہیں الحمدللہ، مگر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال وہ لوگ جو ہے قربانی کے علاوہ گوشت نہیں کھا پاتے، تو ہم گوشت کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں. جو ہم چیل کووں کو کھلا رہے ہیں اس سے بہتر ہم انسانوں کو کھلا دیں. انسان زیادہ ضرورت مند ہے اس چیز کا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. جب ہم کھلاتے ہیں کسی کو، کوئی خوش ہوتا ہے اور دعا دیتا ہے ہمیں، تو ہماری تو کتنی کہتے ہیں نا کہ دلوں کا سکون ہمیں ملتا ہے، کتنی بیماریاں ہماری دور ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہو، پکا ہوا کھانا ہو یا غیر پکا ہوا کھانا ہو، دونوں طرح کا کھانا ہم لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. اب دیکھیں جتنی محنت ہوگی یا جتنی ہم اعلیٰ کوالٹی ڈالیں گے اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا. آپ کی راشن کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی اجر اتنا ہی بڑھے گا. آپ کے فروٹ گوشت یا آپ کی دوسری چیزوں کی دینے کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی اجر اتنا ہی بڑھے گا آپ کا، کہ لوگ کھائیں گے، اپنی صحت میں تقویت محسوس کریں گے، آپ کو ڈھیروں دعائیں دیں گے. تو بہترین صدقہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے. تو یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم کھلانے کے بدلے میں نہ ہی شکریہ نہ ہی تھینک یو کچھ بھی نہیں چاہتے. تو پھر ہمیں ایک بات یہاں سے اور پتہ چلتی ہے، اگر ہمیں بدلہ اللہ سے لینا ہے تو ہمیں بندے سے بدلہ لینے کی توقع نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دل کے اندر بندوں سے چاہنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمیں اس کو دل سے ہی نکال دینا چاہیے کہ بندے جو ہیں ہمیں کچھ دیں گے. عموماً ہم توقع لگا لیتے ہیں نا لوگوں سے کہ ہم نے کسی کو دیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ تھینک یو کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہمیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص تو گزر گیا ہمارے پاس، سلام تک نہیں کیا اس نے ہمیں. ہم سلام کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں عموماً. یا بعض اوقات ہم نے کسی کو کچھ دیا تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ دعا تو دیں گے نا ہمیں، ہم دعا تک کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں انسان کی تو خیر سے بہرحال دنیا میں ویکنس ہے یہ کہ انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو کچھ اس کے بدلے میں چاہتا ضرور ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جس کو ہم اس لیے دیں کہ کچھ نہ چاہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے وہی ہے نا کہ اگر ہم دنیا سے بدلہ لیں گے تو دنیا والے تو ہمیں بدلہ نہیں دیتے، یا اگر دیتے ہیں تو اپنے طریقے سے دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ پسند نہیں آتا. اب دیکھیں اسی آیت کی شان نزول میں جو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے نا، وہ یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی وقت بدر کی قیدیوں کی بات ہو رہی تھی کہ بدر کے قیدیوں کی کفالت کون کرے گا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہاجرین کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہم، ان تمام کو جو ہے باقاعدہ قیدی الاٹ کر دیے تھے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں، ان قیدیوں کو کھلائیں پلائیں، اور خاص طور پر جو ہے ان کا بڑا خیال رکھیں، کیونکہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ تو آپ کو تھینک یو بھی نہیں کریں گے. بدر کے قیدی تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ آپ کو تھینک یو اور جزاکم اللہ تو نہیں کریں گے آپ کو. اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اتنی اچھے سے ان کا خیال رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ علی حبہ کے باوجود کہ ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ان لوگوں نے خود کھانا نہیں کھایا، قیدیوں کو کھانا کھلایا، خود اچھا نہیں کھایا، قیدیوں کو اچھا کھلایا. تو اس میں کہ کھانے کی خود بھی نیڈ تھی، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قیدیوں کو انٹرٹین کیا انہوں نے. پھر آپ دیکھیں جہاں پر یہ کہنا کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تو کچھ جزا جو کیا ہوتی ہے، بعضوں کا تعریف ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، یا شکریہ ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں نا بدلہ لینے کے لیے آتی ہیں. کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کے پلٹ کے نا ہمیں یہ تو ضرور دے، یا تعریف کر دے، یا دعا دے دے، یا کم از کم تھینک یو کر دے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ دینے کے بعد کہ آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے، تو بعض اوقات یہ دعا کرنا بھی کچھ مانگنا ہو جاتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ان سے کہ آپ دیں ہمیں دعا کم از کم.
تو آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو 2 وے ہو گیا نا، یہ ایک شخص جو کر رہا ہے وہ، اور ایک شخص جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ. جس پر احسان ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ تو جس پہ احسان ہو رہا ہے وہ تو احسان کا بدلہ دے، وہ تو احسان کے بدلے میں کسی کی تعریف کرے، وہ احسان کے بدلے میں کسی کا شکریہ ادا کرے، وہ اس پر فرض ہے. مگر جو دے رہا ہے، کر رہا ہے، وہ چاہے نہ کہ کوئی مجھے بدلہ دے. ٹھیک ہے، بات بہت باریک سی ہے، ویسے بہت مشکل نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی آرام سے. کیونکہ ہم دینے کے بعد چاہنے لگتے ہیں نا، تو چاہنا نہیں ہے دینے کے بعد. ہاں، کوئی اگر ویسے ہی ہماری چاہت کے بغیر ہی ہمیں تعریف کر رہا ہے ہماری، یا ہمارا کوئی احسان مانتے ہوئے ہماری تھینک یو یا ہمیں جزاکم اللہ یا ہمیں دعا دے رہا ہے، تو اٹس اوکے، وہ اس کا فیل ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا کتنی تعریف کریں، یعنی کہ جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ کتنی تعریف کرے، تو کہتے ہیں وہ اتنی تعریف کرے جب کہ اس کو لگے کہ ہاں اس نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. یا کسی کو کتنی دعا دے، اتنی دعا دے کہ اس کو لگے کہ ہاں اس نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. سمجھ آئی بات کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ تعریف کرے، دعا دے، شکریہ کرے، وہ اس کے رائٹ پر ہے، یعنی اس کے پارٹ پہ یہ کام ہے کہ وہ کرے گا. یہ کتنا کرے گا؟ وہ جب تک اس کو محسوس ہو جائے کہ اس نے اپنی اس کے احسان جو اس پہ ہوا تھا اس کا بدلہ اس نے دے دیا ہے، تعریف کر کے، دعا دے کر کے، یا شکریہ کہہ کر کے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص ہم سے جزاک کہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جزاکم اللہ خیرہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، یہ جزاکم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو اس کا جواب بھی تو دینا چاہیے نا ہمیں. اور کا جواب کیا تھا؟ وَإِيَّاكُمْ، آپ کو بھی جزا دے اللہ تعالیٰ خیر کی، یا جزاکم اللہ خیرا سب کو دے دیں. ہم بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہو تو جب ہم کسی سے جزاکم اللہ لیتے ہیں تو جزاکم اللہ خیرن یا ایاکی خیرن کہنا بھی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں کسی کو کچھ دینا بھی چاہیے. اب دیکھیں یہی تو فائدہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، ہر لفظ کے اندر سے اندر جا کے اس میں سے معنی نکال کر اس کے تمام زاویوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول سے آگے والی لیول میں جا کے کام کرنا سیکھیں. اور کیونکہ آپ دیکھیں ایک عام لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، عام لوگ دنیا میں بہت سے کام کر رہے ہیں، بغیر کچھ جانے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، مگر ایک مقربین ہوتے ہیں. یعنی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی تفصیل سے باتیں کیوں بتا رہی ہو، ایک ہی بات کو تم اتنی دیر تک کیوں بتاتی رہتی ہو؟ تو میں نے کہا دیکھیں ایک رویہ جو ہے ہمارے ہاں ایک نارمل لوگوں کا پایا جاتا ہے، جو ایک لے مین، ایک عام آدمی کا رویہ ہے کہ عام آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے. مگر جو ایک مقربین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مقربین کون ہوتے ہیں، تو جو مقربین ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو جان کے، سمجھ کے اور سوچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کل ہم نے کہا کہ ہیبٹ جو ہے، عادت جو ہے، سوچ کا حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح ابرار کے اندر جو یہ کھانا کھلانے اور جزا اور شکورہ نہ لینے کی جو عادت ہے، یہ ان کے اندر کیا ہے، مقربین کے درجے تک ان کو لے جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مقربین کے درجے میں کیا ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کام کرنا، یعنی کہ سوچ سمجھ کے باقاعدہ پری پلاننگ کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنے کا سوچنا ہے، کوئی بھی نیکی کے بارے میں کام کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اس کے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہے، مگر باقی سب کچھ جو ہے وہ ملعون ہے، یعنی کہ لعنت زدہ ہے. آپ اسلم تو بتا سکتے ہیں مگر ہمیں لعنت دینے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں پر. مگر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے بہت سارے اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مقربین کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ پھر لوگوں سے بدلہ، لوگوں سے جو ہے وہ تعریفیں، لوگوں سے جو ہے وہ مدد اس قسم کی نہیں چاہیں گے. اور وہ کیا کریں گے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے. جیسے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ تو جو دیتا ہے اپنا مال وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ کر دیا جائے، وہ گناہ سے صاف اور پاک ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہمیں دنیا میں جینے کا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہم جب اللہ کے لیے کچھ کریں تو اس میں پھر کیا نیت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور پیوریفائی کر دے، ہمیں اور پالش کر دے، ہمیں اور جو ہے وہ بہترین انسان بنا دے، مقربین میں شامل کر دے.
جیسے آپ دیکھیں صدقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو صاف کرتا ہے، میل کچیل کو صاف کرتا ہے، نیت کی خرابی کو دور کرتا ہے، ہماری بری عادات کی بھی صفائی کر دیتا ہے. تو اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دیا ہوا جو عمل ہے یا ہمارا دیا ہوا جو مال ہے وہ بہترین طریقے سے تزکیہ کا باعث بن جائے گا. پھر آپ دیکھیں انسان کی جو ویکنیس ہے، اور ویکنیس انسان کی کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایکنالجمنٹ ملے، کوئی تو ایکنالج کرے نا. بعض اوقات لوگ زبان حال سے چاہتے ہیں ایکنالجمنٹ، اور بعض اوقات لوگ زبان سے ایکنالجمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے بات کی نا جزاکم اللہ، تو یہ تو چلو زبان سے تھا. ایک ہوتا ہے زبان حال سے چاہنا، اور زبان حال سے چاہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ ہمارے پاس جو ہے بہت ہی رسپیکٹڈ ہو، بہت ہی زیادہ لوگ ہمبل ہوں ہمارے سامنے، لوگوں کے کندھے جھکے ہوئے ہوں ہمارے سامنے. یعنی کہ وہ کہہ نہیں رہے شکریہ، ہم چاہ نہیں رہے شکریہ، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے تو اٹھ کے نہ کھڑے ہو جائیں، ہمارے منہ پہ تو نہ بولیں، یا ہماری آنکھوں میں آنکھیں تو نہ ڈال کے بات کریں. یعنی کہ وہ اپنے جسچر سے شو کریں کہ دے آر تھینکفل، کہ وہ جو ہے احسان مند ہوں اپنے اس رویے سے. تو ہم بعض اوقات زبان سے بھی کہہ کے ہم شکریہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے حال سے بھی شکریہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کریں. بہرحال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمیں شکریہ کو طلب نہیں ہوتی، مگر لوگ شکریہ کہہ دیتے ہیں، لوگ تعریف کر دیتے ہیں، لوگ دعائیں دے دیتے ہیں، تو بس اپنے لیے اس کو کیا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھیں کہ ایک دل کا بشرا عاجلہ ہے. جو آپ کو لوگ تعریف کر رہے ہیں، جو آپ کو لوگ دعائیں دے رہے ہیں، یا جو آپ کو لوگ وجہ کے سامنے، ان کو بھی وجہ کا خیال ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے منہ پر تعریفیں اور شکریہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عموماً ہمارے ہاں بد اخلاقی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ایسے معاملے میں، کہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ فلاں نے تو کھا کے ہضم کر لیا اور شکریہ تک نہیں کہا. کیسے لوگ کھا کے بھول جاتے ہیں اور لوگ یاد بھی نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں لوگ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں ہمیں. اچھا ہم یہ دیکھیں، اگر کھانا کھلانے پہ چونکہ بات کر رہے تھے نا، تو ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ عموماً ہم کھانا پکاتے ہیں، جب کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں نا کھانا کیسا پکا تھا، کھانا کیسا لگا ہے. ہم یہ نہیں چاہ رہے ہوتے لوگ ہمیں تعریف کریں، ہاں جی بہت مزے کا کھانا. اور ہمارے یہاں تو ایک نارم ہی بن گیا کہ اب دعوتوں میں لوگ جب آتے ہیں ہمارے گھروں میں اور کھانا کھا رہے ہوتے تو ان کا ایک فرض بنتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، یا پتہ نہیں اچھا لگ رہا ہو یا نہ اچھا لگ رہا ہو، پھر بھی کہہ دیتے کھانا بہت مزے کا تھا، یہ تو آپ نے بہت ہی مزے کا بنایا. بعض اوقات لٹرلی ہو بھی سکتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بھی اسی سوچ کے اور اسی شوق پہ باہر کھڑے ہو کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی آپ نے بہت مزے کا کھانا پکایا، آپ نے بڑی محنت کی ہمارے لیے، اور ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو میرا فرض بنتا تھا. تو کیا ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے پکایا ہے نا تو لوگ ہماری تعریف تو ضرور کریں گے، جبکہ بعض اوقات لوگ بالکل بھی تعریف نہیں کرتے آپ کے، بلکہ اور بہت سی تنقید کر کے اٹھ جاتے ہیں. کیا پکا دیا آج، نہ کھانے کی شکل ہے، نہ کھانے کا کوئی مزہ ہے، نہ اس کے اندر نمک مرچ پراپر ہے، کیا پکا دیا آج. اور ہم کیا کہتے ہیں بس جی ہو گئی، اب ہم نے پکانا ہی نہیں ہے کل سے. جتنے بھی محنت کر لو یا تو کھانا پکا کر بھی تعریف ملتی ہی نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بس پکانا ہی نہیں ہے. اچھا یا تو کھانا پکانے کی بات ہے، بعض اوقات بہت سی چیزوں میں جو بھی احسان کسی کے سامنے کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ دیا تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تعریف تو کریں ایٹ لیسٹ، کیا ملا ہے ان کو، اچھا بھی لگا ان کو کہ نہیں لگا. اگر اللہ کے لیے دیا تھا تو ضرور اچھا لگے گا کسی کو بھی جو دیا آپ نے، ہے نا. تو یہاں بعض اوقات ایون ہم لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہم تعریف چاہ رہے ہیں دیکھو میں نے کتنا اچھا پڑھایا ہے نا، سمجھ آ گیا ہوگا نا تمہیں. یا ہم اس میں بھی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ جی آپ تو بھائی کیا استاد ہیں، آپ نے کیا پڑھایا ہے، آپ نے کیا سمجھایا ہے، کیا آپ کے انداز ہے سمجھانے کا، یعنی کہ ہم اس میں بھی تعریفیں چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہیں پر بھی کچھ بھی دے کر کے اگر ہمیں تعریف چاہنی ہے، ہمیں شکریہ چاہنا ہے، ہمیں لوگوں سے دعائیں چاہنی ہیں، تو ہم اس کو اللہ کے لیے کر دیں، لوجہ اللہ کر دیں. تو پھر ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر کوئی ہمیں منہ پہ دعا دیتا ہے کہ نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے کہ نہیں، کوئی تھینک یو بولتا ہے کہ نہیں، ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نا ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے سنا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال، سنا ہے نا سب نے. تو نیکی کر دریا میں ڈال کیا ہوتا ہے، نیکی کر کے بھول جا، کیونکہ نیکی تو کر لی ہے نا، اب اس کا رزلٹ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہمیں دے دیں گے. اور ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں نیکی کام آ گئی، وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی
وہ وہی نیکی ہوتی ہے جو ہم نے کر کے دریا میں ڈالی ہوتی ہے نا، تو وہی ہماری بعض اوقات بہت سے کاموں میں کام آ جاتی ہے اور ہمارے بہت سارے کام جو ہے وہ خوش کر دیتی ہے یا صحیح کر دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ تو بہت ہی یمکم لوجہ اللہ بھی ہوتے ہیں، اللہ حبہ بھی ہوتے ہیں، مسکینوں یتیموں اسی کے ساتھ، مگر جو سارا رویہ ہمارا بدلتا ہے، جو ہماری خوش مزاجی بد مزاجی میں بدلتی ہے نا، وہ کہاں بدلتی ہے؟ ہمارے گھروں میں بدل جاتی ہے۔ ہم جب اپنے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر کس طرح ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پیٹ پیٹ کے تو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا بعض اوقات ہم ان کو کھلا کے بھی کہتے ہیں اتنا کچھ کرتی ہوں تم لوگوں کے لیے، تم لوگ تو ناقدرے لوگ ہو، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم الفاظوں سے جو ہے بچوں کو جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا احسان کیا ہے تم پر۔ ایون ناٹ کہ نہ صرف کھانے پینے کی بات میں، ہم ان کو پڑھا لکھا رہے ہوتے تو وہ اس پہ بھی کتنا احسان ہوتا ہے ہمارا، کہ تم پہ کتنا احسان ہے ہمارا، تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور تم جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی ایک طرح سے ان کی لو سیلف اسٹیم کرتے ہوتے ہیں، یا ان کا ہم کانفیڈنس لیول جو ہے ہم لو کر دیتے ہیں، یا ان کو جو ہم ایک ایسا انسان بنا دیتے ہیں کہ جو کہے کہ وہ پتہ نہیں دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کو پتہ نہیں دنیا میں آنے کا کیوں وجہ اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوتا ہے کہ ہم عموماً اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اپنے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بہت بری طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس کی بنا پر ہم اپنا وہ سارا اجر جو ہم نے پکایا ہوتا ہے، ہم ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا ہم کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا صدقہ کر کے، کیونکہ صدقہ دیکھیں نا 3 طرح سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، زبانی اذیت، جسمانی اذیت، تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو جتا دیتے ہیں، بالمنی والاذی، کہ جتا دیتے ہیں احسان کہ دیکھو اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے ہم نے، اور پھر اس کی اذیت جتانے کے بعد، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ڈسکلوز کر دیتے ہیں، دیکھو میرے بچوں کو اتنا کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے مگر انہوں نے مجھے پلٹ کر کیا دیا۔ ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنے احسان کا سارے کا سارا رویہ کر کے ہم اپنے احسان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اتنی محنت سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں، صرف اپنی زبان کی ذرا سی غصے کی بنا پر، اپنی صرف فرسٹریشن باہر نکالنے کی بنا پر، تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ ایون ناٹ کہ ہم دیکھیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشتے، ہم اپنے بڑے بچوں کو بھی بعض اوقات نہیں بخشا کرتے، تو ہم ضرور دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اور کیا نہیں دے رہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر بندہ کرتا ہے نا، اگر ہم نے اللہ کے لیے بچوں کو پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا سب کچھ کیا، ہم نے کبھی جتایا نہیں، کبھی ہم نے اذیت نہیں دی، کبھی ہم نے ان پہ احسان نہیں جتایا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر بچے آپ کے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ بدتمیز نکل جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کوئی اور جو آپ کی فیملی میں جوائن ان ہوتا ہے وہ آپ کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ایکسٹینڈڈ فیملی کے دل میں، کسی بھانجی بھتیجی کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل بن جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات کسی اجنبی کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ضائع نہیں ہوتا، وہ عمل آپ کو ہر وقت کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور دے گا، کسی بھی سٹیج میں فائدہ ضرور دے گا۔ ہاں مگر ہوتا کیا ہے، ہم اللہ پہ باتیں، اللہ پر کام چھوڑ کے تو دیکھیں، اللہ کو دے کے تو دیکھیں، یعنی کہ جب دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیں اور پھر بھول جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا نا برڈن ہی کم کر دیا ہے، کرو اور بھول جاؤ، کیونکہ انتظار مت کرو کوئی تعریف کرے گا، اور تعریف نہ ملی تو موڈ آف نہ کرو۔ اتنی محبت سے بنایا تھا، اتنی محبت سے کھلایا تھا، لوگوں نے مسکرایا بھی نہیں مجھے دیکھ کر کے، تعریف بھی نہیں کی، اور عموماً شوہر حضرات تو تعریف بالکل بھی نہیں کرتے۔ جیسے آج کل ایف بی پر ایک خاتون تھی جو شکوہ کر رہی تھی کہ میں اتنی محبت سے کھانا پکاتی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، میرے شوہر تو کھا لیتے، میرے گھر والے میرے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب دیکھیں ہو سکتا ہے آپ ان کے گھر والوں کو کھانا پسند نہ آتا ہو، تو بہرحال وہ کھا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، آپ تو اللہ کے لیے کر رہی ہیں تو کرتے رہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کا دل جو ہے خود بخود ہی نرم ہو جائے گا، خود بخود ہی وہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ بھلا مندی تو صرف اب سیلف لیسلی پکا کے ہم سب کو کھانا کھلا رہی ہے، تو اتنا کھانا پکا کے ضائع تو نہیں کرنا، تو ہمیں بھی کھا لینا چاہیے، اور پکانا سیکھ ہی لے گی انشاءاللہ، ایک دن ایسا آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا اللہ سے رابطہ، یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔
پھر ہم دنیا سے نہیں چاہتے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ چاہنا. اللہ کا چہرہ چاہنے میں کیا بات آتی ہے؟ ایک اور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، ہے نا. یہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ اللہ کا چہرہ ہم دنیا میں بھی چاہتے ہیں اور قیامت میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرے ہمیں. اور بہت سے ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو وجہ اللہ میں اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اگر یہاں دنیا میں ہم نے وہی اس نیت سے کام کیے تھے کہ اللہ کا چہرہ مل جائے، اللہ کے چہرے کا دیدار مل جائے، حسن و زیادہ، دیدار مل جائے، اس کی مغفرت مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ اچیومنٹ ہو گئی، جو دنیا میں ہم نے محنت کی تھی وہ ہم نے پا لیا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اللہ کچھ بھی دنیا کو دینے کے کام میں کچھ بھی دیں، کھلائیں پلائیں، کسی پہ احسان کریں، کچھ بھی کریں، کس لیے کریں؟ لوجہ اللہ کریں. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور مسکینوں اور غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، خواہ خود بھی ضرورت مند ہو، خود بھی چاہتے ہو، پھر بھی. اور وہ کس لیے کرتے ہیں؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کیونکہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ایسا کچھ دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. مِمَّا تُحِبُّونَ، خود بھی پسندیدہ اور اللہ کے لیے بھی پسندیدہ ہو جائے. تو یہ ابرار کی خصوصیات ہیں نا. اور ہم نے کل ابرار کے بارے میں پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ابرار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا چہرہ دنیا میں چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور کہتے ہیں جنتی کو ہر جمعے کو دیدار نصیب ہوگا، کسی کو ہر جمعے ہوگا، کسی کو ڈیلی ہوگا، مقربین الگ ہوں گے اور دوسرے لوگ الگ الگ ہوں گے. تو ہم آج اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں ان دا اینڈ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس کی اعلیٰ باغات میں جگہ نصیب فرما، ہمیں جنت میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کو اللہ تعالیٰ روزانہ اپنا دیدار کروائے. اور اللہ تعالیٰ کے اس چہرے کی جو ہم چاہت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے وہ کام کروا لے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ ہمارے لیے ہمیں مغفرت کر دیں، ہماری گناہوں کو بخش دیں، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. آپ یہاں جمع ہیں، میں یہاں موجود ہوں، ہمارا کوئی مقصد دنیاوی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ جزا نہ شکورہ، بلکہ صرف اور صرف لوجہ اللہ ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں یہ کرنا تاکہ کئی گنا اجر بڑھ کے ملے مجھے بھی اور آپ کو انشاءاللہ. تو ہم سب ایک دوسرے کو اسی سوچ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچ کر کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وجہ کے لیے کام کرنے والا بنا دے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.